کہ جو اللہ اس کے رسول کی پیروی کرے گا، چاہے وہ کسی کافر کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی کسی دشمن کا بیٹا کیوں نہ ہو، اللہ اس کو نجات دیں گے۔ اور اگر نبوت والا گھرانہ بھی ہماری پیروی نہیں کرے گا تو ہم اس کو ہلاک کر دیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے اپنی ماؤں کو، ان ماؤں کو جتنی بھی مائیں اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، دین پر کرنی ہے۔ ہماری چند نمازیں کسی کام نہیں آنے والی۔ جب نبوت والے گھرانے میں یہ فیصلہ فرما دیا، اب سنو کیا فیصلہ ہوا کنعان کے بارے میں۔ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان، جب وہ نہیں مانا، اس کو دعوت دی، وہ نہیں مانا، تو نوح علیہ السلام، ایک پانی کی موج آئی، بہت بڑی پانی کی لہر آئی، نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے سب سوار تھے، ان کی بیوی، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا، بیوی کی وجہ سے بیٹا بھی نافرمان ہو گیا۔ عورت کی وجہ سے، ایک عورت بہت اہم رول رکھتی ہے معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، گھر کو بگاڑنے میں بھی عورت کا ہاتھ ہے اور اس کو سنوارنے میں بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیا فرمایا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے، پہلے تو بہت سمجھایا، نہیں مانا، جب پانی کی لہر آئی تو بیٹا کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں نہیں جا رہا تمہارے ساتھ۔ وہ اللہ کو مطلب مانتا نہیں تھا اور گھر کھونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے یا بنیا، قرآن کے الفاظ ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اس حال میں ماں کو، باپ کو کیسے سمجھانا چاہیے اور کیا محبت امڑی ہوگی کہ پانی کی لہر چاروں طرف پانی پانی، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے کہ اور لوگ تو میرے ساتھ ہیں، میری خود کی اولاد ساتھ نہیں ہے میرے۔ آج کیسا لگ رہا ہوگا ان کے دل پر؟ لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب غضبناک ہوتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں دیکھتے۔ نے اس کا الفاظ میں کیا کہا ہے؟ قال ساوی لا جبل یاسونی من الماء، کہ اپنے والد سے، مطلب وہ کہتا ہے، کنعان کہتا ہے بیٹا نوح علیہ السلام کا، کہ میں تو آج اس اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں اس پانی سے نجات پا جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ منع کر دی بالکل۔ اور جب بالکل جو انسان بالکل منکر ہو جائے تو پھر اب کیا ہوگا اس کا؟ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھنے پر پانی سے بچ جاؤں گا، تو پانی اب زیادہ عروج پر آنے لگا، یہاں تک کہ گوتے مارتے مارتے پانی اتنا بڑھ گیا کہ پانی کی لہر کنعان کو لے کر چلی گئی، غرق کر دیا پانی میں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ ان کے دل میں محبت امڑی، جذبہ آیا محبت کا، وہ دعا مانگ رہے اللہ سے، اللہ یہ کیا؟ بیٹے کو سمجھاتے رہے، بیٹا نہیں مانا نہیں مانا نہیں مانا۔ اب جب بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے، پھر اللہ سے دعا مانگ رہے۔ اب اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اب قرآن نے کیا کہا ان الفاظ کو؟ قال ربی ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اللہ میرا بیٹا ہے یہ، اللہ معاف فرما دے، میری اولاد ہے۔ دعا مانگ سکتے ہیں، مانگتے ہیں ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے، اللہ میرا بیٹا ہے۔ یہ پیغام دیا تھا امت قیامت تک کی امت کو آنے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اسے چھوڑا نہیں جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا اس کو۔ کہنے لگے، اللہ سے دعا مانگنے لگے، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ تیرا وعدہ حق ہے اور تو احکم الحاکمین ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے یعنی کہ نجات کا وعدہ رکھا ہے، تو سب کو معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کرنے والا مطلق بادشاہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا ہے بیٹا میرے اہل میں سے ہے، یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جواب دیا۔ تو میں نے بتایا نا، جب یہ بات آئی تو اللہ کے رسول نے ایک موقع پر اللہ کے رسول پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، جب یہ بات آئی تھی اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ فرمایا تھا کہ بیٹی کل قیامت میں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس کی بیٹی ہو، یہ پوچھا جائے گا تم اعمال کیسے کر آئی ہو۔ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے فرما رہے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی اور جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ بات ان سے کہی جا رہی، ہماری تمہاری کیا مجال، کیا ہوگا ہمارا، کیا بنے گی ہماری۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کسی ایک کو نہ چھوڑے، جیسے آج ہم لوگ گناہ ہمارے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ میرے بیٹے کو معاف فرما دے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جواب دیا، قال یا نوح، کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک،
اے نوح یہ تمہارے علم میں سے نہیں ہے، اے نوح یہ تمہارے علم میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، یہ تمہارے علم میں سے نہیں ہے، یہ نافرمانوں میں سے، یہ نیک نہیں ہے، تم مجھ سے ان چیزوں کا سوال مت کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے۔ سورہ نوح ہے پوری قرآن مجید میں ایک۔ تو جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کا نام چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو نافرمان ہوتے تو نافرمانوں کا بھی ذکر ہے۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم اور ہماری اولادیں کہیں نافرمانی میں دنیا سے نہ چلی جائیں۔ یہ ماں کی پہلی ذمہ داری ہے، اپنی اولادوں کی تربیت ایسے کرو، نعوذ باللہ ہمارے بچے کہیں ایسے غرق نہ ہو جائیں۔ کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت نہیں دی ہوگی، اپنے بیٹے کو سمجھایا نہیں ہوگا، لیکن جن کے مقدروں میں گمراہی لکھ دی جاتی ہے پھر انہیں ہدایت نہیں ملا کرتی۔ فرمایا کہ اب